وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کریں گے، یعنی نماز کو ایمان کہا۔ حافظ عبدالحفیظ ناصر ایک ایسا شخص جو رمضان المبارک کے روزے مکمل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، یا نماز پڑھتا ہے صرف رمضان میں، رمضان کے علاوہ 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا کیا روزہ قبول ہوگا؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ نماز دین اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت اہم رکن ہے، اور جو شخص نماز کو فرض اور لازم نہیں سمجھتا وہ کافر ہے، خارج عن الملہ ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ نماز فرض اور لازم ہے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا، مطلب سستی ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں چند علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر تو ہے لیکن خارج عن الملہ، دین اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر اور خارج عن الملہ ہے۔ جو بے نمازی ہے، بے شک وہ نماز کو فرض اور لازم نہ سمجھتا ہو یا پھر سمجھتا ہو اور سستی کی وجہ سے بالکل نہ پڑھتا ہو، وہ کافر اور خارج عن الملہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ان کی عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ صرف اور صرف یہ چیز ہے کہ وہ کفر کی حالت میں ہے۔ اور اس کی تائید میں دوسری ایک آیت بھی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی کہ نماز نہ قائم کرنے والا مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا کفر اور شرک کے درمیان، یوں سمجھ لے کفر نماز نہیں پڑھ رہا تو کفر ہے، نماز پڑھ رہا تو بندہ مومن ہے۔ یعنی کہ نماز نہ پڑھنے والے کو حدیث میں بھی قرآن میں بھی کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسرے سپارے کے شروع میں جب تحویل قبلہ بدلنے کی بات ہوئی تو صحابہ کرام نے آپس میں سوالات کیے، جن ہمارے بھائیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی یا پھر ہم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی، تو جو فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے سے پہلے ان کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کریں گے، یعنی نماز کو ایمان کہا، نماز کو ایمان کہا قرآن نے اور حدیث نے بھی، پھر نماز چھوڑنے کو شرک کہا حدیث نے بھی قرآن نے بھی، اور اس میں آیا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں ناپسندیدگی کی حالت میں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو کیسے کفر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا؟ اور ایک روایت بھی ہے، اس کو یاد رکھیں، میں ضرور بتانا چاہوں گا یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، وہ شخص، اس کے لیے نماز روشنی نہیں ہوگی، اس کے لیے دلیل نہیں ہوگی، اور اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہوگی، اور کل قیامت والے دن وہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ایک بات یاد رکھیں، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اسے یہ مت کہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے روزے بھی چھوڑ دو، یہ نہ کہیں، بلکہ اسے روزے رکھنے پر مبارکباد دیں اور اسے نصیحت کریں۔ ممکن ہے وہ آپ سے بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، لیکن یاد رکھیں پتھر جتنا مرضی سخت ہو، جب آپ اس کو ہتھوڑا ماریں گے تو ہتھوڑا واپس منہ پر آ کے لگتا ہے، لیکن اگر مسلسل ضربیں لگاتے رہیں گے تو آخرکار 30-40 ضربوں کے بعد وہ پتھر ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 30ویں ضرب سے اگر پتھر ٹوٹا ہے تو پہلی ضرب کا کوئی کمال نہیں؟ پہلی ضرب کا بھی اتنا کمال ہے جتنا 30ویں ضرب کا کمال تھا، اندر سے ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کسی کو نصیحت کرتے جائیں، وہ آپ سے بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، نصیحت کرتے جائیں، ایک وقت آئے گا وہ اندر سے ٹوٹے گا، اور جب اندر سے ٹوٹے تو کہتے ہیں کہ ٹوٹنے سے صرف زندگی ختم نہیں ہوتی، بس اوقات ٹوٹنے سے زندگی کی شروعات بھی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹے۔ انڈا باہر سے توڑا جائے تو زندگی ختم ہوتی ہے، اگر انڈا اندر سے ٹوٹے تو ایک نئی مرغی، نیا چوزا، ایک نئی زندگی اس دنیا میں آتی ہے۔
تو اس کو نصیحت کرتے رہیں کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دیتے ہیں. اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے, آپ نصیحت کریں, اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دیں گے. اس طرح نیکی پر نیکی کرتے کرتے وہ جنت کا مہمان بن جاتا ہے. اور میں ان بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں جو رمضان المبارک کے روزے تو رکھتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, وہ یہ فرمان رسول اللہ کا یاد رکھیں, قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. اگر نماز میں کامیابی ہوئی تو اس کی برکت سے ساری چیزوں میں بندہ کامیاب ہو جائے گا, اور اگر اس میں ناکامی ہوئی تو نماز کی ناکامی کی نحوست کی وجہ سے وہ اپنے کسی بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا. اس لیے پیارے بھائیوں, روزہ بھی رکھیں اور ساتھ نمازیں بھی پڑھیں.